اللہ مالک الملک نے جب انسان کو پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بیان کر دیا، اور اللہ مالک الملک نے اس دنیا کی حیثیت اور دنیا کی ویلیو بھی بتا دی کہ جس دنیا کے اندر تم جا رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے، کتنی اس کی ویلیو ہے، اور کتنی دیر تم نے دنیا کے اندر رہنا گئے۔ مالک الملک نے یہ بھی بتلا دیا، واضح کر دیا۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج دنیا کی بے ثباتی اور زوال کی دلیل ہے۔ مشاہدہ کیجئے، دنیا کی ہر چیز کو بقا اور دوام حاصل نہیں ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا گیا، وہ دن بدن جو ہے پروان چڑھتا گیا، بڑا ہوتا گیا، حقیقت کے اندر وہ بچہ موت کے قریب ہو رہا ہوتا گیا، حقیقت کے اندر وہ بچہ فناہی کے قریب ہو رہا ہوتا گیا۔ اللہ مالک الملک نے ہر انسان کو 24 گھنٹے دیے گئے، ہر انسان کی زندگی کے اندر 24 گھنٹے میسر ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی کے اعمال زیادہ گئے اور ان 24 گھنٹوں میں کسی کی نیکی دکھ ہے، برائیاں زیادہ گئے، کوئی برائی کی طرف بڑھ رکھا گیا، کوئی اچھائی کی طرف بڑھ رکھا گیا۔ اللہ مالک الملک نے سب کو ٹائم وقت ایک جیسا دیا گیا، اللہ نے کسی کو ٹائم کے اندر جو ہے کسی کے کمی نہیں کی، ہر بندے کو ٹائم کا جو ہے اللہ رب العزت نے پورا وقت دے دیا۔ 24 گھنٹے گئے، اب اللہ مالک الملک نے اختیار بھی دے دیا گیا، اب اس 24 گھنٹوں میں تم اعمال کرو یا پھر اللہ کی بغاوتیں کرو، یہ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا گیا۔ مالک الملک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ دنیا کے اندر جو تم وقت بسر کر رہے ہو، تم چاہے ظاہری حالت کے اندر ہو یا پوشیدگی حالت کے اندر ہو، تم چاہے مجمع کے اندر ہو یا پھر جو ہے تنہائیوں کے اندر ہو، تمہارا ہر ایک کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں نوٹ ہو رکھا گیا، وہ چاہے عمل تم برا کر لو یا پھر اچھا کر لو، اللہ کے ہاں وہ لکھا جا رکھا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ مالک الملک فرماتے ہیں قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کسی نے کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے، اس کو ظاہر کریں گے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے گئے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی برا عمل کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ بھی ہم ظاہر کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر انسان ٹھگی لگا لیتا گیا، دا لگا لیتا گیا، اس کی زبان کے اندر بڑی تیزی گیا، لوگوں کو بیوقوف بنا لیتا گیا۔ یاد رکھیں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں کے اندر میرا بڑا مقام گیا، میں بڑا عزت والا ہوں، شان والا ہوں، اگر تنہائیوں کے اندر جا کر میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں تیرے سارے عمل جو ہے قیامت کے دن ظاہر کر دوں گا۔ دنیا کے اندر اگر تو علاقے کے اندر گناہ کرتا ہے نا تو تیری بے عزتی صرف معاشرے کے اندر ہوگی، یاد رکھ لینا قیامت کا دن ہوگا، ساری امت اکٹھی ہوگی، ساری امتیں وہاں پر جمع ہوگی، اللہ تیری ساری امتوں کے سامنے تیرا گناہ ظاہر کر دے گا۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ مالک الملک فرماتے گئے وقت بھی ایک جیسا دیا گیا، دنیا کے اندر بھیجا گیا اور دنیا کے بارے میں بتلا بھی دیا گیا
کہ یہ عارضی ہے، یہ ہمیشگی کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو دنیا کے اندر رہ کر قیامت کی حرص کرتا گیا، جنت کی حرص کرتا گیا، اللہ مالک الملک کے ڈر سے آخرت کی حرص کرتا گیا، یعنی گناہوں سے بچتا گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا گیا، اللہ کی بندگی کرتا گیا، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں بلند ہوتی گیا تو اپنے سارے کے سارے کام افعال ترک کر کے اللہ کی طرف آ جاتا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ کہ نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی حرص کو دین کے معاملے کے اندر مزید بڑھا دیتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے مزید اللہ کے ساتھ جڑتا جاتا گیا، مزید وہ بندہ متقی بنتا جاتا گیا، اور قیامت کے دن انسان کے لیے وہی ہوگا، وہی اس کو ملے گا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا کے اندر انسان جس چیز پہ محنت کر رہا ہے وہی اس کو ملے گا۔ اب جنت کی محنت کر رہے گئے تو جنت ملے گی، اگر جہنم کے لیے محنت کر رہے گئے تو جہنم ملے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ اس کے سامنے شیشے کی مانند کر دیں گے، دیکھ لے تو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مالک الملک نے پیدا کی اس لیے کیا گیا کہ بندہ میری عبادت کر کے آئے، مجھے راضی کر کے آئے، اور ساتھ اللہ مالک الملک نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئے کہ لوگو اگر تم جو گئے دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرو گے، دنیا میں رہ کر رسول اللہ کی تابع داری کرو گے، اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے اور دائرہ اسلام پہ چلو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری حرص کو زیادہ کر دیں گے، اور قیامت کے دن تم نے دنیا کے اندر جنت کے لیے محنت کی، ہم تمہیں جنت جیسے مزید جو ہے عظیم نعمت سے نوازیں گے۔ یہ اللہ مالک الملک نے اعلان کیا، کوئی وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج میں ظلم کرتا ہوں، زیادتیاں کرتا ہوں، میں جناب بڑا طاقتور ہوں، غریب لوگوں پر میرا زور چلتا گیا، میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں مار ہوں۔ یاد رکھ لے دنیا کے اندر اگر تو ظلم کرے گا، اگر گناہ کرے گا، آج دنیا کے اندر تو رشوت دے کے بچ جائے گا، اللہ کی عدالت کے اندر تو نہیں بچ پائے گا، جو کچھ کرتوت تو نے کی ہوں گے اللہ مالک الملک سارے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ انسان زندگی گزار رکھا گئے، اپنی ایک کتاب تیار کر رکھا گئے، وہ نامہ اعمال تیار کر رکھا گئے، اس کتاب کا مصنف وہ خود ہے، اپنی کتاب کو وہ خود لکھ رکھا گئے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ ہوتا گیا کہ وہ اس کتاب کے اندر اچھائیاں لکھے یا برائیاں لکھے۔ اللہ مالک الملک نے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے، تیری زبان سے ہر نکلا جملہ نوٹ ہو رکھا گیا، اور ایسی کتاب تیار ہوگی، سورۃ کہف کا مطالعہ کر کے دیکھے، اللہ مالک الملک نے پورا نقشہ ہی کھینچ دیا ہے۔ بندہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑا گیا نہ بڑا گناہ چھوڑا گیا، سب درج ہے، لا تحصوها۔ اس کی مفسرین نے تفسیر یوں کی ہے کہ جس بندے نے جس وقت، جس ٹائم پر، جس جگہ پر جو چیز سبب بنی گناہ کرنے کی، ہر ایک چیز جو ہے مکمل نوٹ کی ہوگی۔ کوئی بندہ مکر نہیں سکے گا کہ اللہ میں نے یہ نہیں کیا، لا تحصوها، ہر ایک چیز تیری شمار ہوگی، وہ جگہ بھی شمار ہوگی۔ آج نوجوان رات کی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے گئے، اس وجہ سے رات کی حدود میں نکلتے گئے تنہائیوں کے اندر کہ جناب کوئی محلے والا نہ دیکھ لے، ہمارا والد نہ دیکھ لے، میرے معاشرے کے اندر بدنامی ہوگی، میری عزت خراب ہوگی، لیکن لا تحصوها، ہر ایک ایک تیرا منٹ، سیکنڈ، وقت، جگہ سب اللہ مالک الملک تیرے سامنے کر دے گا، تو کسی عمل سے مکر نہیں سکے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اب ہم نے یہ سوچنا گیا ہم کس چیز کے لیے محنت کر رہے گئے؟ کیا جنت کے لیے محنت کر رہے گئے یا جہنم کے لیے محنت کر رہے گئے؟ اللہ مالک الملک نے دنیا میں جو ہے بھیجا کس مقصد کے لیے گیا؟ او میرے محترم بھائیو، یہ زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کی قسم جو ہے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کب ہماری روح پرواز کر جائے۔ کتنے غم عزیزوں کو اپنے کاندھوں پر جو گئے اٹھا کر قبر کے اندر دفنا کے آتے گئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے آتے گئے، پھر بھی ہمارے دل نہیں کانپتے۔ روزانہ اعلان ہو رہے گئے، اگر آج کسی سے کہا جائے او یار اللہ کے لیے یہ زندگی کم گئے، موت کا علم نہیں ہے، فرشتہ آس پاس گھوم رکھ آگے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، روح پرواز کر جائے، کر لے یار توبہ، پڑھ لے یار نماز، آ جا مسجد کے اندر اللہ کو راضی کر لے۔ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب دعا کیجئے گا، ہم کل سے توبہ کریں گے۔ جاؤ ذرا قبرستان کے اندر چکر لگا کے دیکھو، آپ کو ایسے لوگ قبرستان کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کی قبریں ملیں گی جو کل توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے کل نصیب ہی نہیں کی زندگیوں کے اندر، وہ موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ فمن زحزح عن النار، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ مالک الملک نے جس کی نشاندہی کی ہے یہ بندہ کامیاب ہے۔ آج ہم سمجھتے گئے اگر پیسہ کما لیا، مال بنا لیا، اگر جائیداد بینک بیلنس اکٹھی کر لی، نیچے اگر گاڑیاں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، دنیا میں میرا بڑا نام ہو گیا، میری شہرت گئے، میرا نام گئے، میرے چرچے گئے۔ قرآن کہتا گئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ لوگوں کامیاب کامران انسان وہ گئے اور جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ تیری اولاد جس کی خاطر تو اللہ سے غداری کرتا گیا، جس کی خاطر تو رب کے در سے منہ موڑے ہوئے گئے، یہی اولاد قیامت کا دن تیرا گریبان پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آئے گی۔ ایک ایک نیکی کو تو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو۔ دنیا میں تو نے بڑی وراثت چھوڑی گئے، دنیا کے اندر تو نے بڑی زمینیں چھوڑی گئے، بڑی جائیداد چھوڑی گئے، لیکن یاد رکھ لے اور قیامت کے دن تو ایک سبحان اللہ کی نیکی کے لیے بھیک مانگے گا، کوئی تجھے بھیک نہیں دے گا۔ اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، یہ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر ہمیں عمل کے لیے بھیجا گیا گیا، حساب و کتاب نہیں ہے۔ وغدا حساب ولا عمل، اللہ کی عدالت ہوگی، میدان محشر سجا ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی بیگانہ نہیں ہے۔ آج وہ دن نہ آگے آگے، نہ مال کا مارگ آگے، نہ جائیداد کا مارگ ہی گئے، نہ تیرا آج بینک بیلنس کا مارگ آگے۔ آج جو ہے اگر تیرے کام آ رکھے گئے تو وہ تیرے عمل کام آ رکھے گئے، تیرا حساب و کتاب شروع ہو گیا گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی گئے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا من نوقش الحساب ہلکا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا قیامت کے دن جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے لا تزاول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، سنو محترم بھائی اس حدیث کو غور سے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، کوئی بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ 4 سوالوں کے جواب دے گا تو قدم اٹھنے کی اجازت دی جائے گی، وگرنہ قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ سب سے پہلے اللہ فرمائے گا ان عمرہ فیما افناہ، میں نے تمہیں 60 سالہ زندگی دی، 70 سالہ زندگی دی، یہ تم نے کہاں فنا کی ہے؟ کہیں میرے نبی کی گستاخیوں تو نہیں کرتا رہا، کہیں میری حدود کو پامال تو نہیں کرتا رہا؟ آج یہاں پر جواب دے، تو قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک تو اپنی زندگی کے سارے معاملات کے جواب نہیں دے پائے گا۔ کیا بنے گا تیرا میرا اس وقت؟ اور بھائیو کس آسرے جی رکھے گئے؟
اور کس چیز نے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیرے میرے پاس کیا ہے کہ کل اللہ کو دے کر جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ ان عمری کی فیما افناہو، یہ مالک الملک کی عدالت لگی ہوئی ہے، کسی پنچایتی کی نہیں ہے۔ کوئی جج تیرا نہیں بیٹھا تو پیسے دے کے اپنے آپ کو بچا لے گا، آج اللہ کی عدالت لگی ہے، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے حق تلفی نہیں ہے، اللہ پورا پورا انصاف دے رکھا گئے۔ آج تو اللہ کی عدالت میں کھڑا گئے، آج تو اللہ جو ہے اللہ تیرے سے سوال کر رکھے گئے، دے جواب۔ کیا جواب ہوگا تیرے میرے پاس؟ ساری زندگی اگر ہم نے لوگوں کو جو ہے ذلیل کیا، ساری زندگی مساجد سے دور رکھے، ساری زندگی لوگوں کا حق مارا، جھوٹ بولا، گالیاں نکالی، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، لوگوں کے حق کھائے، کیا اللہ کو کس منہ سے جواب دے گا کہ اللہ میں یتیموں کا حق کھا کے آیا ہوں؟ کیا اللہ کو کہے گا کہ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا وحف لیا، داڑھی کو معاف کر دینا، میں روزانہ اس کو کٹوا کے گٹر میں پھینکواتا تھا؟ کیا رب کو کس منہ سے رب کو کہے گا؟ کہ اللہ کو یہ کہے گا کہ اللہ تیرے پیغمبر نے مجھے 7 حکم دیے تھے، لوگوں وقف لیا، لوگوں کثیر لیا، لوگوں داڑھیوں کو معاف کر دو، ان کو گنا کرو؟ اللہ کو کیا کہے گا کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، تیرے نبی کے 7 پیغام آئے تھے، میں نے پھر بھی کٹوا کے گٹر میں پھینکوائی؟ کیا کہے گا اللہ کو؟ رب کو کیا کہے گا تو؟ اے میرے پروردگار، حی علی الصلاۃ کی آوازیں میں سنتا رہا لیکن میں مسجد کے اندر نہیں آیا، میں نے جو ہے نماز کے قریب ہی نہیں آیا، اللہ میں تیرے گھر سے ہی دور رہا۔ کیا اللہ کو کس منہ سے جواب دے گا؟ بتا مجھے۔ کیا اللہ کو یہ کہے گا اللہ میں زنا کرتا رہا ہوں؟ اللہ کو یہ کہے گا اللہ میں چوری کرتا رہا ہوں؟ اللہ اذان ہوتی تھی میں گانے سنتا رہا ہوں، کیا یہ رب کو جواب دے گا؟ ساری رات اللہ جو ہے میں فلمیں دیکھتا رہا ہوں، تہجد کے وقت جب تو آخری اسمان پر آ کر جو ہے آوازیں لگا رہا تھا آؤ میرے سے معافی مانگ لو، اللہ تب بھی میں فلمیں دیکھتا رہا، یہی اللہ کو جواب دے گا؟ کس منہ کے ساتھ جائے گا اپنے پروردگار کے سامنے؟ اور کس چیز کے آسرے جی رہے ہیں ہم؟ کوئی پتہ نہیں ہے کب پھوکا نکل جائے، شاید ہم مسجد سے باہر نکلنا نصیب ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہے۔ مالی 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 اسی دوڑ میں لگے گئے، اللہ کی قسم ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی، ہمارے اندر ڈر ختم ہو گیا۔ آج یہی سمجھتے گئے کہ مولوی نے کہہ دیا، یہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں، بھائی کس کی سنیں، ہم تو کسی کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو فلاں مولوی کے آنکھیں لگا کہ نہیں لگا، اللہ فرمائے گا ان عمری کی فیما افناہ، عمر کے متعلق بتا، 60 سال کا بابا ہو کے آیا، کیا لے کے آیا اپنے ساتھ؟ بیٹیوں کے حق مار کے آیا، کیا اپنے پروردگار کو منہ دکھائے گا؟ اور جوانوں، اللہ مالک الملک نے اس کے متعلق بھی پوچھنا گیا، ان شبابگی، تو نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ جوانی کا جو کہ اسپیشل سوال حساب و کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ کیا کہے گا اللہ کو؟ میں چوکوں اور چرواہوں پر لوگوں کی عزتوں کو تاڑتا رہا ہوں، ساری رات لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، کیا اللہ کو جواب دے گا؟ ان شبابگی، اللہ نے پوچھنا کہ جوانی کے متعلق، تو جوان تھا، تیرے اللہ میں نے تجھے حسن دیا، تیرے پاس پاور تھی، تو طاقت تھا، تو شاہ زور تھا، تیرے جناب ریشمی بال تھے، میں نے تجھے حسن دیا، کیا کر کے آیا میرے لیے؟ کیا کر کے آیا؟ کیا کہے گا اللہ کو؟ پھر یہ سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا؟ اللہ کو کیا کہے گا؟ رات کو لوگوں کا چوری جو ہے چارہ کاٹ کر جانوروں کو کھلاتا رہا، اللہ کو یہ بتائے گا؟ اللہ کو یہ بتائے گا کہ اللہ میں دودھ میں پانی ملا کے دیتا رہا؟ اللہ کو یہ بتلائے گا کہ اللہ میں ناپ تول میں کمی کرتا رہا؟ دنیا دارالعمل ہے۔ آپ صحابہ کے متعلق پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے سے پکڑا، فرمایا کن یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے عبداللہ دنیا کے اندر اس طرح وقت بسر کر، اس طرح زندگی گزار
جس طرح ایک مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے. جب مسافر کو سفر کے لیے آتا ہے اس کی اتنی خواہشات نہیں ہوتی, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. میں یہاں پر نیا ہوں, مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے, سب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا آگے اور اپنا تعلق اور بھروسہ توکل اللہ پر کرتا آگے. اس طرح زندگی گزار. ساتھ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اے عبداللہ جب تو شام کر لینا, صبح کا انتظار نہ کرنا. شاید تجھے صبح نصیب ہی نہ ہو. اسلاف کے متعلق پڑھ لیں. سلف صالحین جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے اور ان کا نظریہ, ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگلی نماز پہ شاید ہم نہ آئیں, اللہ کے پاس پہنچ جائیں. ہم نے تو جو ہے پورے 2 منتھ کی پلاننگ کی ہوتی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یار ہم نے مرنا کیا. اور قیامت کا ذکر آتا گئے, جہنم کا ذکر آتا گئے, صحابہ رو رو کے ان کے آنسو بھیگ جاتے گئے, لیکن تو اور میں سن کے جا رہے گئے, مسجد سے سن کے جاتے گئے, باہر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, باہر جھوٹ بول رہے ہوتے گئے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. او میرے محترم بھائیو, شام کر لیں, صبح کا انتظار نہ کریں. تیاری کر کے سوئیں کہ صبح شاید آنکھ ہی نہ کھلے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح کریں شام کا انتظار نہ کریں. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے اندر شام ہی نہ ہو. رکھ لو یار داڑھی, چھوڑ دو اس کو. یہ میں, یہ انا, یہ غسل, یہ جوانی, یہ تیرے ریشمی بال, یہ تیری طاقت. آج تو پہلوان گئے, آج تو شاہزور گئے, آج تو جانوروں کو اپنے بس میں کر لیتا گئے, آج تو لڑاکا گئے, آج تیری زبان میں تیزی گئے, تیرے مقابلے میں کوئی بول نہیں سکتا. آج تیری طاقت کے کیا کہنے, تیرے ریشمی بال گئے, تیری جو ہے چمکیلی آنکھیں گئے, تیرا کیا اللہ نے تجھے حسن دیا گئے. یاد رکھ لے یہ تیرا حسن کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو پہلوان بنا کہ نہیں بنا, تو نے PhD کیا کہ نہیں کی, تو نے MA کیا کہ نہیں کیا, تو MA کی سیٹ پہ اٹھا کہ نہیں اٹھا, تو وزیر اعظم کو تو نے پروموٹ یا سپورٹ کیا کہ نہیں کیا. رب نے تیرے سے یہ سوال نہیں کرنا. اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے, میرے لیے کیا کر کے آئے. کیا جواب دے گا اللہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے میرے پاس پیسہ آئے, مال آئے, میں بڑا بنوں, گاڑیوں میرے نیچے, نماز کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کی پرواہ نہیں ہے, عبادت کی پرواہ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حیا نہیں ہے. اللہ فرماتے گئے یہ دنیا کی خوبصورتی پسند کرتا گئے, ہم اس کو دے دیں گے, لیکن آخرت کے اندر سوائے جہنم کے عذاب کس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ ہم نے سوچنا کہ میں جہنم کا خواہش ماندوں یا پھر جنت کا خواہش ماندوں. تو میرے محترم بھائیو آؤ چھوڑ دو, کمیاں ہو گئیں, غلطیاں ہو گئیں, گناہ کر بیٹھے, انسان گئے, نسیان گئے, بھول گئے. آؤ ذرا قرآن کا پیغام سنو. اللہ مالک الملک فرماتے گئے قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دو میرے بندوں کو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو. اگر وہ اپنے نفسوں کے بل پھر چکے ہیں نا, وہ بھائی غلطیاں کر چکے گئے, گناہ کر چکے گئے, بھول گئے تھے, میرے راستے سے بھٹک گئے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرا اعلان کر دے میرے بندے کو, تو احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا, آ میرے سے جھک, میرے سے مانگ, اپنی غلطی تسلیم تو کر یار, اپنی غلطی تسلیم کر کہ اللہ میں آ گیا ہوں, اللہ میں گناہوں کے جو بڑے بڑے بوجھ لے کے آ گیا ہوں, اللہ تھک گیا ہوں, آ گیا ہوں تیرے در پر. اب ڈر لگتا ہے اللہ تو راضی ہو جا, میں تجھے منانے کے لیے آیا ہوں, اللہ تو مجھے طریقہ بتا میں کس طریقے سے تجھے مناؤں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ خالق کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنا پروردگار وہ شفقت اور مہربان ہے. وہ کہتا ساری زندگی کے یار گناہ لے کے آ,
اور سفید داڑھی والا بابا ہو گیا نا تو، گناہ کر کر کے تو تھک چکا گیا، بوڑھا ہو گیا گیا، اللہ فرماتا ہے موت سے پہلے آ جا یار، تیری لیے دروازے کھلے گئے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، مالک کہتا ہے آ جا، میں چاہتا ہوں تیری توبہ قبول کروں، آ تو صحیح، جھک تو صحیح، مجھے منا تو صحیح، اپنی غلطی تسلیم تو کر، اپنی میں تو مار، اپنے اندر کی گناہوں کی گندگی کو نکال تو صحیح۔ تیرے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آیا، بہت ہی مبارک مہینہ یہ، اور بڑے کی قیمتی دن گئے، منا لو یار اپنے پروردگار کو، کر لو اللہ کو راضی۔ آج جس اولاد کی خاطر دن در در دھکے کھا رہے ہیں نا، یاد رکھ لیں والدین سربراہ جو گھر کا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد اس پر غور کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تیرے سے پوچھیں گے تیری جوان بیٹیاں تھیں، تو نے پردہ کروایا کہ نہیں کروایا؟ کہیں تم اپنی جوان بیٹیوں کو سر عام بازار میں پردگی کے ساتھ گھماتا تو نہیں رکھا؟ کہیں تیری بیٹیاں، تیری بچیاں کہیں فلمیں تو نہیں دیکھتی رہیں، کہیں گانے تو نہیں سنتی رہیں، کہیں جناب تیری بیٹیاں فلمیں گانے ساری رات جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے تو نہیں بیٹھتی رہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، اور یاد رکھ لے میرے بھائی، تیرا گریبان ہوگا، تیری بیوی کا ہاتھ ہوگا، گھسیٹ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آئے گی، کہے گی اللہ یہ ذمہ دار تھا، یہ میرا خامن تھا، اللہ اس نے کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہا۔ پڑھیے قرآن مجید سورۃ عبس آخری پارہ، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ بِهِ، یہ وہ دن آ چکا ہے آج کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا۔ اولاد کہے گی اللہ، بیٹا کہے گا اللہ یہ میرا والد ہے، کبھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، اللہ نہ یہ خود نماز پڑھتا تھا، اللہ نہ اس نے مجھے نماز کے لیے کہا گئے، آج تو ذمہ دار ہے، آج مسئول ہے، آج تو رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا گئے، اور تیری اولاد جس کی خاطر دن رات نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ رات دیکھا، نہ دن رکھی، تم نے کمایا رات کو، ساری رات اوور ٹائم لگایا، اور تم نے ان کو دنیا تو دے دی، آج یہی اولاد گئے، تم نے نہ دی تو نماز نہ دی، تم نے نہ دی تو رسول اللہ کی تعلیم نہ دی، تم نے نہ دی تو قرآن کی تعلیم نہ دی، آج اللہ کی عدالت میں کھڑا گئے، یہی بچہ اللہ سے شکوہ کر رکھا گے، اور تیری شکایت اللہ کے سامنے لگا رکھا گے، تو برباد ہو گیا بھائی، کیا بچا تیرے پلے؟ آج بیوی تیری کھڑی ہے، اور جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، جس کے ایک پل بغیر نہیں رہ سکتا تھا، آج وہی بیوی کھڑی ہے رب کے کٹہرے میں، کہہ رہی اللہ یہ نمازی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی مجھے کہا، نہ خود نماز پڑھی، کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے گا یار؟ تو سوچ تو صحیح، تو میرا بھائی ہے، میں تیری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مجید نے وہ بھی نقشہ کھینچ دیا ہے، بندہ کہے گا اللہ مجھے بھیج دے دوبارہ، اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، 80 سال کا بابا ہو کے آ گیا تو اب پھر جانے کی مہلت مانگتا گیا، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب چھوڑ دیں ان چیزوں کو، دنیا جاتی ہے تو جانے دے، رشتے جاتی ہے جانے دے، جان جاتی ہے جانے دے، مال جاتا ہے جانے دے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہونے دے، اپنے پروردگار پر توکل رکھیں اور نکل کھڑے گوں اللہ کے جو ہے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے جو ہے احکامات کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، دین کے لیے نکلیں، رب کی جو ہے رب کے دین کو پھیلائیں، اس پہ کو عمل کریں، یہ دنیا دار تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ سارے دنیا کے فرعون اکٹھے ہو جائیں تیرا سب کچھ بھی لٹ جائے، یاد رکھنا بھائیو کبھی اپنی زندگی سے اللہ کو نہ جانے دینا، اور جب تیرے یہ سارے تیرے خلاف ہو جائیں گے، تیرے اپنے بھی تیرے خلاف ہو جائیں گے، تب وہ رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سورۃ الاحزاب پہلی آیتیں پڑھ کے دیکھ، اللہ مالک الملک نے اپنے نبی کو یہ تنبیہ کی گیا، حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ، اے نبی تو اپنی مرضی نہ کرنا، جو میں نے تجھے احکام دیے گئے ڈٹ جا، بیان کر، نکل،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نکل میرے احکامات کو لے کر۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ مالک الملک نے پھر ایک اور اعلان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، توکل میرے اوپر رکھنا ہے، میں بہترین کارساز ہوں۔ والد روٹتا ہے تو روٹنے دو بھائی، اگر تجھے کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتا نا تو نہ شادی کر یار، ایسی جگہ پر شادی نہ کر جو نبی کی سنت کا احیا نہیں کرتے۔ ہم نے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ہمارا انتظار کر رکھے ہوں گے انشاءاللہ کہ میرے امتی آئیں، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر داڑھی کے ہمیں دیکھ لیا تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کس چہرے کے سامنے جائیں گے؟ بتاؤ مجھے، توبہ کر کے جاؤ یار۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ فرانس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے کہ نہیں کیے؟ مسلمان اترے، نکلے، ریلیاں نکالی، احتجاج کیے، ہمارے نبی کی گستاخی کیا انہوں نے۔ یار ہم کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ ہم گستاخی نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے کہ ہم مانتے ہیں؟ بتاؤ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھو، کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ہر کام کے اندر ہم نبی کی خود مخالفت کر رہے ہیں بھائیوں۔ کلمہ کا تقاضا یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ تو سارے کے سارے جو احکامات تھے دین اسلام کے اپنے اوپر لاگو کرتا، یہی کلمہ تھا۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ خالص امتی بن جا، خالص صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں داخل کر، اور اللہ کے نبی کی سیرت اپنے اوپر لاگو کر۔ یہ دیکھ کہاں سے میرے اندر کمی ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مالک الملک ہمارے بچوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے۔ اس سے پہلے جو بھی دنیا سے جا چکے گئے اللہ مالک الملک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔